أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم اپنی بعظمت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. خلقت کا مقصد یقیناً ہماری کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اپنے رب کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے. مقصد حیات عبادت الہی ہے، خدا کا ذکر کرنا ہے، اس پروردگار عالم کی تسبیح کرنا ہے کہ جو پروردگار عالم ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اپنی قربت کے ہمیں راستے بھی فراہم کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان جو کہ ماہ عبادت ہے کہ جس میں ہم بیداری کے ساتھ اگر داخل ہوتے ہیں تو اس کے پورے فائدے ہم حاصل کر سکیں گے. خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم اس کے بہترین بندے بن کر اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں کہ یہ ماہ رمضان ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے بیدار کریں کہ ایک بہترین روزے دار بن کر کے اس خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں. ایک بہترین روزے دار کس طرح بنا جائے، اس حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے متعلق ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. گزشتہ مجالس میں کچھ باتوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. آج جس چیز کا تذکرہ کرنا ہے، جس بات کا ذکر کرنا ہے جو بہت ہی زیادہ اہم اور خاص ہے، جو ہمارے روزے کو بہت ہی اسپیشل روزہ بناتی ہے، بہت ہی خاص روزہ بناتی ہے اور اپنے آپ کو بہترین روزے دار کی فہرست میں ہم اپنے آپ کو شامل کرا سکتے ہیں. وہ بہترین ایک راستہ، ایک ایسا عمل ہے کہ جو دراصل ہمارے روزے کا فلسفہ بھی ہے. یعنی اگر ہم غور کریں تو ہمارے روزے رکھنے کا فلسفہ کیا ہے. یہاں تک کہ معصوم امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے مزے کو چکھا جائے. یعنی کہ جب ہم بھوک اور پیاس کے مزے کو چکھنے سے مراد یہ ہے کہ احساس کرے انسان کہ اگر کوئی انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو کس تکلیف کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. بے شک اللہ کا جو بھی حکم ہم تک کے آیا ہے اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر ایک میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے. اس دنیا میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ شکر خدا کہ جن کی زندگی بہترین انداز سے گزر رہی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، سرمایہ بہت کچھ ہے، وسعت کے ساتھ اللہ نے انہیں بہت کچھ عنایت فرمایا ہے، ان کے رزق میں برکتیں ہیں، بہت کچھ اللہ نے انہیں عنایت فرمایا. لیکن اگر وہ انسان ایسے طبقے کا خیال نہ کرے کہ جو اس دنیا میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، جو غریب و نادار طبقہ ہے، جو کہ ایسا طبقہ ہے کہ جس کے گھر پہ کئی دن فاقے بھی ہوا کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس جو غریبوں کو ہوتا ہے، اگر خداوند عالم روزہ ہم پر عائد نہ کرتا تو شاید اس کا احساس ہمیں نہ ہوتا کہ وہ لوگ، وہ افراد کہ جن کے لیے بڑا مشکل ہے اس دنیا میں سروائیو کرنا. آج اگر ہمارے پاس افطاری کا انتظام ہے، سحری کا انتظام ہے تو ہم بے شک خدا کا شکر ادا کریں کہ اتنی غذائیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی فراموش نہ کریں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس اگر افطار کا انتظام ہے تو وقت سحر ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو سحری کے وقت پانی پی کر کے روزہ رکھ لیا کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم پر یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسے طبقے کی طرف بھی متوجہ ہوں. ماہ مبارک رمضان ہم اپنے روزے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے جو کہ غریب طبقہ ہے، جو کہ پریشان حال طبقہ ہے،
جو کہ حقیقت میں ایک بہت ضرورت مند طبقہ ہے کہ جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان خود روزہ رکھے اور اپنی افطار و سحر کا بہترین انتظام کرے، عبادتوں میں مہو رہے اور پھر سو جائے، پھر اٹھے روزہ رکھے، یہ تو یقیناً اس نے اپنے لیے کیا، لیکن بیداری اس وقت ہے کہ جب وہ زمانے پر نگاہ کرتا ہے ایسے لوگوں کی طرف کہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کے یہاں بہت ہی زیادہ قلت ہے رزق کی، ان کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا جائے۔ اگر ہم غور کریں، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، تو بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انبیاء کرام یا ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کا یہ شیوا رہا ہے، ان کی یہ سیرت رہی ہے کہ ایسے غریبوں مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ اگر ہم غور کریں، توجہ دیں ان روایات پر، تو ہم پاتے ہیں کہ بلکہ انبیاء کرام ہوں یا ائمہ طاہرین علیہ السلام ہوں، بہت زیادہ انسیت، بہت محبت رکھتے تھے ایسے طبقے سے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کی زندگی ہم دیکھیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ مہربانی کا اظہار ایسے لوگوں کی طرف کیا ہے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، بہت زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پہ ہم پاتے ہیں کہ آپ نے بھی ایسے طبقے پر بہت زیادہ مہربانی کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم پاتے ہیں وہ مثال کی مولا کائنات کی 4 سالہ حکومت کی ایک بھی شب، جو مشہور جملہ ہے کہ ایک بھی شب کوئی بھوکا نہیں سویا ہے مولا کائنات کی حکومت کے درمیان، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جو شیوا رہا ائمہ طاہرین کا کہ غریب طبقے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، حتیٰ کہ ہم پاتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زیادہ تر دولت اور ثروت کا زیادہ جو حصہ تھا وہ ایسے ہی طبقے پر خرچ کیا جاتا تھا جو کہ ضرورت مند ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ مدینے کے تقریباً 100 گھرانے ایسے ضرورت مند تھے کہ جن کی ذمہ داری امام سجاد علیہ السلام نے لی تھی۔ یعنی یہ طریقہ کار ہم نے جو سیکھا ہے اپنے انبیاء سے سیکھا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور خداوند عالم اس کا بہترین اجر بھی عنایت فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں اس کے متعلق حکم دیکھیں کہ خدا کیا ہمیں کہہ رہا ہے، تو ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کا اگر جائزہ لیں، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو جائیں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کرتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی ہے۔ بے شک اگر ہم غور کریں کہ ایک کسان جو اپنی فصلوں کی کاشتکاری جو کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو لہٰذا جب وہ ایک بیج کو ڈالتا ہے زمین میں، اس وقت ظاہراً اگر کوئی بچہ ہے جسے ابھی زیادہ سمجھ نہیں ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ ظاہراً تو یہ ایک چھوٹا سا بیج ہے، اس کے ذریعے بھلا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ صبر و پیشنس کے ساتھ کچھ دنوں بعد یہ دیکھتا ہے کہ وہی ایک بیج کے ذریعے سے فصل ایسی لہلہا اٹھی کہ کئی درخت بن گئے، ان میں پھل آ گئے کہ جس کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایک بھی روپے کی مدد یا کسی بھی انداز سے مدد کسی کی کر رہے ہیں، ہمیں ظاہراً لگتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ہم صاحب استطاعت ہیں، ہمارے لیے 5-10 ہزار روپے معنی نہ رکھتے ہوں، لیکن یہی 5-10 ہزار یا 1000 یا 500 روپے بھی کسی غریب کے لیے بہت زیادہ معنی رکھ سکتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب خداوند عالم ہمیں بہترین عطا فرماتا ہے کہ اس دنیا تا آخرت وہ اجر خداوند عالم قائم کرتا ہے۔ تو بے شک ہمیں اس ماہ رمضان اس بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہمیں ایسے طبقے کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہترین روزے دار بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم سماج میں ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تو جیسے کہ آج کل ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر اکثر ہم کوئی ایسا ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی ریلز ہم نے دیکھا یا کسی سائٹ پر غریبوں کے متعلق ہم نے دیکھا، ان کی غربت کو دیکھ کر، ان کی پریشانی کو دیکھ کر بعض دفعہ ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں اور دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہی انسان اگر غافل ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ابھی دیکھ کر کے غریبوں کو رو رہا تھا، اپنے آنسوؤں کو پوچھے گا اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسے یہ اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ جس کے لیے دل میں درد ابھی پیدا ہوا تھا، اس کے لیے، اس کی مدد کے لیے ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ دین اسلام کیا کہتا ہے کہ عملی جامہ پہنایا جائے اپنی اس فطرت کو یا اس جذبے کو کہ جب ہمیں کسی کے لیے رحم ہمارے دل میں آئے، کسی غریب کے لیے۔ ایک مثال یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی
کہ ایک حکایت پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ہے، کچھ روٹیاں اس نے خریدی اور لے کر کے ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ اب جب وہ گزر رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت ہی غریب ہے، پریشان حال ہے، اور اس کی حالت سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے بہت دنوں سے اس نے پیٹ بھر کے کچھ کھایا نہیں ہے اور بہت زیادہ پریشان حال نظر آ رہا ہے، بہت ضرورت مند ہے۔ اب یہ اس کے قریب آیا اور اس نے پوچھا کہ آخر تمہاری حالت کیوں ہے؟ اس غریب شخص نے اس شخص سے جو روٹی خرید کر کے جو صاحب حیثیت ہے اس کا حال پوچھ رہا ہے، اس سے اس غریب نے اپنا احوال بیان کیا کہ دراصل میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ کئی دن ہو گئے کہ مجھے غذا جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ملی، اور میں پانی پر پانی پی کر اپنے دن کو گزارا کرتا ہوں، میرے پاس کوئی اشیاء موجود نہیں کہ جس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ اس کی اس بھوک اور پیاس اور پریشانی کو دیکھ کر یہ شخص جو روٹی خرید کر لایا تھا ایک مرتبہ اس کے پہلو میں بیٹھتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے۔ جب اس کے آنسو بہنے لگے، وہ غریب شخص کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کیوں رو رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس تو سامان موجود ہے، کہ تم جو روٹیاں تمہارے پاس موجود ہے اگر اس میں سے کچھ مجھے دے دو تو میری یہ بھوک مٹ جائے گی اور مجھے آرام و سکون میسر ہو جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے جس نے روٹی خریدی تھی، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری پریشانی پر تمہارے ساتھ بیٹھ کر رو تو سکتا ہوں، لیکن میں یہ روٹیاں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ آج ہم غور کریں، سماج میں کیا عالم کچھ حد تک ہمارا یہ نہیں ہے کہ ویڈیوز میں، ریلز میں غریبوں کے حالات کو دیکھ کر بڑا دل بھر آتا ہے، اور اس وقت کہتے ہیں کتنا برا ہے وہ انسان کی جو اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ جس نے کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ جہاں پر وہ ویڈیو ختم ہوتا ہے وہیں پر پھر اپنی زندگی میں ایسے مشغول ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور جب ہمارے آس پاس ایسے پریشان حال، غریب یا ضرورت مند افراد نظر آتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں، خاندان میں ہمارے ایسے افراد نظر آتے ہیں، تو ہم اپنی نگاہوں کو ان کی طرف سے موڑ لیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ واقعہ ہمارے لیے واقعاً یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ فقط ان کے ساتھ بیٹھ کر رو لینا کافی ہے، کیا اس کا ثواب مل جائے گا، یا واقعاً عملی جامہ اپنے اس جذبے کو پہنایا جائے۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ جو جذبہ آپ کے دل میں اٹھا ہے، غریب کے لیے جو ہمدردی آئی ہے، عملی جامہ پہنایا جائے اسے اس انداز سے کہ اس غریب کی مدد کے لیے قدم کو آگے بڑھایا جائے، اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ بعض دفعہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی غریب انسان اس طرح کا ہے، پریشان حال ہے، اس کے گھر پہ فاقے پر فاقے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ کہہ کر اپنے آپ کو یا دوسروں کو جواب دیا جاتا ہے کہ جب کوئی ہم سے سوال کرے گا تو ٹھیک ہے ہم اسے دے دیا کریں گے، لیکن فریضہ کیا ہے انسان کا کہ ایسے لوگوں کی تلاش میں وہ خود رہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اجر ہے جو خدا اسے دینا چاہتا ہے۔ تو اجر کو تلاش کرنے کے لیے یقیناً اسے کوشش کرنی ہے، ہم خود تلاش کریں، ہمارے اعتراف میں ایسا ضرورت مند ہے، اور اگر ہمارے علم میں موجود ہے کہ ایسے کوئی گھرانے ہمارے خاندان میں، پڑوسیوں میں، اطراف میں، دوستوں میں موجود ہیں، کسی کے بغیر سوال کیے اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں تب تو یہ بے حد پر اثر ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ وجہ کیا بیان کی جا رہی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے سوال کے بعد اسے کچھ دوں، اگر یعنی کہ کسی نے سوال کیا اور ہم اسے کچھ دیتے ہیں، تو وہ فرق ہم سمجھیں اس بات کو کہ اس میں فرق کیا پایا جا رہا ہے کہ کسی کے سوال کیے بغیر دے دینا، اس میں کیا فرق ہے، اور کسی کے سوال کرنے کے بعد اگر ہم نے کچھ دیا تو وہ چیز کس طرح سے الگ ہو جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے سوال کے بعد اسے کچھ دوں تو یہ اس کی آبرو کی قیمت ہوگی جو اس نے میرے سامنے اپنے سوال کر کے ضائع کی ہے۔ یعنی جب انسان کوئی سوال کرتا ہے تو یقیناً اس کی آبرو کچھ حد تک کی ضائع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ہم دیکھیں تو سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنا، اس کے متعلق بہت ہی زیادہ گہرائی سے بات کی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی باریکی سے اس کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت۔ جو بڑا غیرت مند انسان ہوتا ہے اس کے لیے کسی سے کچھ مانگنا، سوال کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہی تو وجہ ہے، کہا جاتا ہے، ہم بارہا مصائب میں سنتے ہیں کہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے غیرت مند کون ہوگا، لیکن مولا حسین نے بھی حجت کو تمام کرنے کے لیے جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے پانی تک مانگا تھا۔ کس طرح سے کیا گزری ہوگی آقا پر، اس کو ہم ذرا تصور کیا کریں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی یہ بھوک اور پیاس، یہ روزہ ہمارا بہت سی چیزوں کی ہمارے لیے وضاحت کر رہا ہے۔ امام صادق بیان فرماتے ہیں اگر میں کسی کے سوال کے بعد اسے کچھ دوں تو یہ اس کے آبرو کی قیمت ہوگی جو اس نے میرے سامنے ضائع کی ہے، اور اگر تمہیں مومن کے سوال کا منتظر بلکہ نہیں رہنا چاہیے۔ سخاوت کیا ہے، اب امام بیان فرما رہے ہیں، یعنی بہترین عطا کرنا کیا ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں سخاوت وہ ہے جو سوال سے پہلے ہو، اور سوال کے بعد دینا تو اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا ہے۔ بے شک جب کوئی سوال کرتا ہے اس کے بعد ہم
دیتے ہیں. تو یہ تو شرمندگی سے بچانا. اس چیز کو ہم محسوس کریں کہ اگر کوئی ہم سے کوئی سوال کر دے تو بعض دفعہ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا دل نہیں ہوتا کہ اس کی مدد کریں، لیکن سوچ کر یہ مدد کر دیا کرتے ہیں کہ اس نے مانگا ہے، سوال کر دیا، اب کیسے منع کریں، ہمارا کوئی اپنا ہے، جاننے والوں میں سے ہے، تو ٹھیک ہے سے دے دیں. یعنی خود کو شرمندگی سے بعض دفعہ بچانے کے لیے انسان اس کے سوال کو پورا کرتا ہے. تو یعنی یہاں پر اجر میں فرق آ جائے گا. لہٰذا اجر بڑھے گا کب؟ کہ جب بغیر کسی کے سوال کیے. یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم اپنی ڈیوٹی اسے سمجھیں کہ تلاش کریں اپنے سماج میں، معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اطراف میں، پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، کوئی بھی، تو ہم تلاش کریں کہ ایسا ضرورت مند کون ہے. بہترین موقع اللہ اس ماہ ہمیں دے رہا ہے، ماہ مبارک رمضان میں اس روزے کی بہترین عبادت کے ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو واقعاً بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اور ان کے حوالے سے مدد کرنے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا جائے. تو لہٰذا غریب طبقے کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری، جو کہ روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ بھوک اور پیاس کے مزے کو چکھنا 8ویں امام بیان فرماتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کا اگر احساس ہمیں ہو گیا تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہوئے اس کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھا جائے. ایک یہاں پر واقعہ پیش کرنا چاہوں گی. سید جواد آملی کہتے ہیں کہ ایک شب میں دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اور کھانے میں مصروف تھا کہ تبھی اس وقت دق الباب ہوتا ہے، یعنی نوک ہوتا ہے، اور دروازے پر آواز آئی، کسی کی صدا آئی. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میں پاتا ہوں کہ جو سید بحر العلوم ہیں ان کا نوکر وہاں پر آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سید بحر العلوم نے آپ کو یاد کیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لہٰذا سید جواد آملی کہتے ہیں کہ میں اس نوکر کے ساتھ فوراً روانہ ہوا اور سید بحر العلوم کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا. انہوں نے اپنے ساتھ مجھے بٹھایا اور پھر یہ جملہ کہا مجھ سے کہ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ یہ کہتے ہیں کہ آقا جان آخر بات کیا ہے؟ وضاحت کرتے ہیں بحر العلوم کہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ تمہارا ایک ہمسایہ ہے، تمہارا ایک پڑوسی ہے کہ جو بہت ہی مشکلات کے دن کٹ رہے ہیں، اس کے بہت ہی پریشانیوں کا سامنا وہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ مشکل اور پریشانی کا عالم اس کی زندگی میں اتنا ہے، رزق کی تنگی اتنی زیادہ ہے کہ وہ تقریباً 1 ہفتے سے ہر روز جو ہے کھجوریں ادھار پر لاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کا اور اس کے خانوادے کا انتظام ہو رہا ہے. اور کھجوریں ہم تصور کر سکتے ہیں، کھجوروں سے کیا انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن چونکہ اس کی مالی حالات ایسے تھے کہ وہ اسے اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کوئی اور چیز کا انتظام کرے. سید بحر العلوم فرماتے ہیں کہ وہ شخص تمہارا ہمسایہ اس قدر پریشانی اور تکلیف کا سامنا کر رہا ہے کہ اور اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ وہ جا کر کے درخواست کرتا ہے کہ مجھے ادھار پر کچھ کھجوریں دے دیں. تقریباً 1 ہفتہ جب ہو گیا تو آج جب وہ کھجوریں لینے گیا تو کھجور دینے والا کہتا ہے کہ آپ کا حساب تقریباً اتنا ہو چکا ہے. اسے سننے کے بعد وہ شخص جو تمہارا ہمسایہ ہے، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ مزید آج پھر ادھار میں کچھ کھجوریں لوں. وہ بغیر کچھ لیے اپنے گھر آ گیا، اور آج جب کہ تم اپنے دسترخوان پر تھے تم تو شکم سیر ہو کر کے سو جاتے، لیکن تمہارا وہ پڑوسی، تمہارا وہ ہمسایہ کہ جو فقر و فاقے کی مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے، آج اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، اس کے خاندان میں فاقہ ہوگا، اس کے گھر والے اسی طرح بھوکے اور پیاسے سو جائیں گے. تمہیں اس بات کا علم کیوں نہ ہوا؟ کیا تم نے اس کے متعلق نہیں سنا کہ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سو جائے اور وہ شکم سیر ہو کر کے سو جائے؟ تو لہٰذا اب یہاں پر سید بحر العلوم نے ان کے متعلق حکم دیا کہ میں اپنے نوکر کے ہمراہ کچھ کھانا آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، آپ یہ کھانا لے کر کے اپنے پڑوسی کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ رقم بھی آپ نے سید جواد آملی کو دی. کہا کہ یہ اپنے ہمسائے کے گھر جب جانا، کھانے کے بعد اس کی چٹائی کے نیچے اس رقم کو رکھ دینا، اور پھر جب وہاں سے پلٹنا تو یہ برتن بھی اسی کو دے آنا. بالکل اسی طرح تمام معاملات کو سید جواد آملی نے انجام دیا. وہ شخص کے گھر گئے اور جب پلٹنے لگے وہ شخص پوچھتا ہے، ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ آخر آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا جبکہ میں نے اپنی اس فقیری کے متعلق کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا کہ کس انداز سے میری مصیبتوں کے دن کٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کا علم کیسے ہوا جبکہ میں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ سید بحر العلوم کا حکم تھا اور اس طرح سے میں نے اس حکم کو انجام دیا ہے. وہ شخص ایک مرتبہ کہتا ہے کہ واقعاً یہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھی کہ جس کی بنا پر پروردگار عالم نے انہیں اس چیز کے بارے میں بھی علم دے دیا جس کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا.
تو بے شک یہ ماہ مبارک رمضان ہم بھی تلاش کریں کہ اعتراف میں، ہمارے خاندان میں یا چاہنے والوں میں یا عزیزوں میں یا دوستوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس طرح سے غریب و پریشان حال ہے کہ وہ اس کے گھر میں افطار و سحر کا انتظام نہ ہو اور ہمارا دسترخوان کئی غذاؤں سے، رنگ برنگی غذاؤں سے سجا ہوا ہو۔ خداوند عالم کیسے اس عبادت کا پورا اجر ہمیں عطا کرے گا، کس طرح سے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں، کیا اس حوالے سے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو یقیناً اگر بہترین روزے دار بننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ غریب و نادار طبقہ کہ جس کی طرف بارہا معصومین علیہ السلام ہمیں متوجہ کرتے رہے، ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں اس ہستی کو کہ جن کا ذکر میں نے کیا تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ بہترین حکومت کہ جو 4 سالہ ہی حکومت تھی، لیکن اس حکومت میں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس 4 سالہ حکومت میں ایک شب کو بھی کوئی بھوکا سویا ہو۔ مولائے کائنات کا نظام تھا، اس انداز سے آپ لوگوں کی پریشان حالوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہی شفیق امام، مہربان امام کو شہید کر دیا گیا اور مولائے کائنات کا سایہ سر سے اٹھا، امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے مولائے کائنات کو سپرد خاک کیا، اور جب دونوں شہزادے اپنے بابا کو سپرد خاک کر کے پلٹ رہے تھے کہ ایک ویرانے سے کسی کے کراہنے کی، رونے کی صدا بلند ہوئی، جس فریاد کو سن کر کے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اپنے غم کو بھول گئے کہ اپنے بابا کو کس طرح سے ابھی دفنا کرا رہے ہیں، لیکن اس غم کو فراموش کر کے ایک مرتبہ اس آواز کی سمت بڑھے، قریب آئے، اس ویرانے کے دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف سا، بڑا پریشان حال سا شخص ہے کہ جس کے کراہنے کی آواز بلند ہو رہی ہے، جو فریاد کر رہا ہے۔ دونوں شہزادے اس کے قریب آئے اور آ کر کے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، آخر تیری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ یہ کہتا ہے، دراصل 1 سال سے میں اس مقام پر زندگی بسر کر رہا ہوں، میں بہت پریشان حال ہوں، آنکھوں میں میرے نور نہیں ہے، میں نابینا ہوں، لیکن ایک شخص تھا جو ہر رات میرے پاس آتا تھا اور مجھے غذا دیتا تھا، وہ اتنی شفقت و مہربانی کے ساتھ میرے پاس بیٹھتا تھا۔ شہزادے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا نام جانتے ہو؟ یہ نابینا کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا لیکن اس نے اپنا نام نہ بتایا۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا کہ آخر آپ کون ہیں، وہ پلٹ کر فقط اتنا کہتا کہ ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے، لیکن 3 روز ہو گئے وہ مہربان شخص مجھ سے ملاقات کرنے نہ آیا، میں اسے یاد کر کے رو رہا ہوں۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ گریا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے شخص، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے کہ جو ہر رات تمہارے پاس آتے اور اتنی شفقت و مہربانی کے ساتھ تمہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ نابینا شخص ایک مرتبہ چیخ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، اپنے امام کو پہچان نہ سکا۔ اب یہ التجا کرتا ہے، شہزادوں، مجھے ایک مرتبہ مولائے کائنات کی قبر پر لے چلو۔ شہزادے اسے سہارا دے کر قبر علی مرتضیٰ پر لاتے ہیں۔ وہاں آ کر یہ نابینا شخص ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں رو کر تڑپ کر فریاد کرتا ہے، بار الہا، اب میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ مہربان ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ جن کی زندگیاں ہم اس انداز سے پاتے ہیں، دوسروں کی پریشانی پہ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن ہاں ان کی آل اولاد کربلا معلیٰ میں بھوکی اور پیاسی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔